سر 1 منٹ دے دیں گے مجھے, میں ذرا سر سے 2-4 سوالات ہیں, تھوڑی سی جگہ دے دیں. میں آپ کیا اپنے جیو والے نا؟ جی ہاں جی, ہمارے لیے تھوڑی سی جگہ دے, ایک چھوٹا سا بڑے عرصے کے بعد سر پکڑ لیا. جی جی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر آپ کی پارٹی کے علی امین گنڈاپور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملے تو وہ آپ کی پارٹی ٹھیک ہے, وہ بحیثیت وزیر اعلیٰ ملے, لیکن ایک سٹار شاہد آفریدی ہیں, اگر وہ ان کو پچھلی مرتبہ وزیر اعظم بننے پہ مبارکباد دیں تو آپ کی پارٹی کی سوشل میڈیا ٹیم رہنما پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ اختلاف رائے پر اتفاق کیوں نہیں کیا جاتا, یا آپ کریں ٹھیک دوسرے کریں غلط؟ نہیں, اتفاق رائے پہ ہی ہے, وہ ہے اختلاف رائے پارٹیز میں ہوتی ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں, اور جو پولیٹیکل آپ کا آفیشیل سائٹ ہے وہ بھی صرف پارٹی کے لیے نہیں, پارٹی کے سارے لوگوں کے لیے. اگر اس میں بھی کوئی اظہار کرتا ہے تو ان کی اپنی رائے ہے, ہم کسی کے خلاف وہ ٹرولنگ نہیں کرتے. اظہار میں اور ٹرولنگ میں ہم فرق کریں گے نا؟ نہیں, دیکھیں, 1-2 بندے اگر آپ کے خلاف کوئی رائے دے دے تو سوشل میڈیا پہ یہ ہوتا ہی رہتا ہے. اٹس اے ماڈرن ٹائم, وہ لوگ کرتے رہتے ہیں, ڈیموکریسی میں ایسا ہی ہے. یو موو آن, پیچھے آپ نہیں دیکھتے کس نے آپ کے خلاف کیا کچھ بولا ہے, ایکسیپٹ دیر از این الیگیشن اگینسٹ یو. لوگ آپ سے ایگری بھی کرتے ہیں, لوگ آپ سے ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, یو موو آن. سو دیر آر لاٹ آف ایشوز جس پہ ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. دیکھیں, آفٹر دی الیکشن ہم نے جو اسٹینس لیا ہے, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, پارلیمنٹ میں رول ادا کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھے ڈسپائٹ اور ریزرویشن کہ ہمیں تو ان کا مینڈیٹ قبول ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ مینڈیٹ چور بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس لیے اس کے باوجود ہم چاہ رہے ہیں کہ آگے کی طرف بڑھے. سر یہ خوشائند ہے سب, لیکن ایک بیان کو منسوب کیا جا رہا ہے شاہد آفریدی سے, جس طرح عمران خان نے کہا کہ 9 مئی میں جوڈیشل کمیشن بنائے, جو بھی کردار ہے انہیں سزا دیجیے. میری پارٹی میں بھی اگر کوئی ملتا ہے, شاہد آفریدی نے بھی اگر 9 مئی کی مذمت کی ہے تو اس کو ٹرول کرنے نہیں, دیکھیں, میں نہیں سمجھتا یہ ٹرولنگ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹرولنگ ہے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 1-2 بندے آپ کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے دیں تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ پارٹی نے اس کے خلاف کوئی اسٹیٹمنٹ دی اور پارٹی کسی ایک بندے کے خلاف ہو رہی ہے. یہ ہوتا ہی رہتا ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, آپ اپنی ہی سوشل میڈیا پہ دیکھیں, کیونکہ بیکاز سوشل میڈیا کا ایسا قانون ہے کہ اگر آپ اپنی ہی فیس بک پہ دے دیں تو اپنے فیس بک پہ بھی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے کہ ان پہ کون لوگ ہوں گے جو کمنٹ کرے اور کون لوگ ہیں جو کمنٹ نہ کرے. فیس بک یا سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کے گریو یارڈ, آپ کے بیک یارڈ کی طرح نہیں ہے کہ آپ اس کو کنٹرول کریں. تو لوگ کہتے رہتے ہیں اس کا کوئی پارٹی کے جتنے بھی سوشل میڈیا پی ٹی آئی آفیشیل سے ہونے والی سرگرمیوں کو آن کرتے ہیں, آن کرتے ہیں پی ٹی آئی آفیشیل کے جو آپس میں اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, آپ کسی کے خلاف دیں, کسی کے حق میں دے دیں. اگر وہ وہاں سے کچھ لوگ دیتے ہیں, یہ ان کی رائے اور قدر کرنی چاہیے. اس کا بتائیے کہ اگر کیونکہ ایک عرصے سے تعلقات آپ کے اور اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی کے خراب رہے, تو کیا سمجھتے ہیں کچھ اگر کوئی مذاکرات ہوں یا اس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس میں ملک کی بہتری نہیں ہوگی؟ دیکھو, ہم تو بہتری کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ کا یہ مینڈیٹ بھی لیتے ہیں اور الیکشن اتنا بری طریقے سے یہ لوگ فارم 45 کو 47 میں کنورٹ کر کے ایک نیا مینڈیٹ لے کے آئے, تو اس کی بھی تو جواب دہی ہونی چاہیے کہ وہ کون لوگ کرا رہے اور کس طریقے سے حکومت کا مینڈیٹ لیا گیا, ان لوگوں سے مینڈیٹ لیا گیا جو ایکچوئل ونر تھے اور لوزر آگے اور بیٹھ گئے. تو اسی طرف آگے بڑھیں انشاءاللہ. دیکھیے, ڈس انفارمیشن کا بہت بڑا کیمپین چل رہا ہے. روزانہ جانا مختلف قسم کے ڈس انفارمیشن ہمارے خلاف ہو رہے ہیں. انشاءاللہ کوئی بھی نہیں جائے گا, اگر کوئی جائے گا تو وہ اپنی عزت کھو کے جائے گا. یہ جو عوام کا اس وقت رجحان ہے, یعنی کسی گھر پہ بیٹھے ہیں لوگ, نہ کسی کا خرچہ ہوا, نہ کسی نے کوئی کمپین چلائی, عمران خان کے نام سے اس کو ووٹ ملا ہے تو عمران خان کے نام سے چتر بھی پڑیں گے. اچھا سر, یہ بتائیے گا, ملٹری کورٹس میں عوام ماریں گے نا, ملٹری کورٹس میں آپ کے جن کارکنوں کا کیس چل رہا ہے, کیا آپ لوگوں نے ان کی فیملیز سے کوئی رجوع کیا ہے, کوئی ان سے کوئی مالی امداد کسی قسم کا, کوئی ان کو ساتھ دینے کا کوئی وعدہ کیا ہے؟ دیکھیں, ہمارے ساتھ کی ملاقاتیں رہی ہیں, ان کو لیگل ایڈ پرووائڈ کی گئی ہے, اور باقی ہمارے لیڈرشپ کے ساتھ 2 دن ہیں, اور ان کے خلاف بھی جتنی کیسز بنے ہیں, ہم تو ابھی پشاور میں ہم نے چیف منسٹر صاحب کو ریکویسٹ کی ہے, اور شاید وہ جو ہے نا جوڈیشل کمیشن کے لیے پشاور ہائی کورٹ کو لکھ کے آج وہ متاثرین آئے ہوئے تھے اور ان کے پاس کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں, کرایہ ان کے پاس واپس جانے کا نہیں تھا, وہ بیچارے یہاں آؤ فریاد کر رہے تھے, پولیس والوں نے ان کو یہاں سے دھکے دے کر روانہ کیا ہے. کیا اس طرح سے پارٹی کی جب روش ہوگی تو کیا کارکنان آئندہ
آپ کے احتجاجوں میں شرکت کے لیے جائیں گے؟ کیا آپ کے جو احتجاج ہوں گے، تحریکیں ہوں گی، کیا ان میں آپ کا ساتھ دیں گے پھر؟ نہیں، سب بہت افسوس ہے. ہمیں تو جو اطلاع ملی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو ہے نا، جو ان کے ریلیٹیوز ہے اس کو اندر آنے نہیں دیا گیا. تو انصاف کا تقاضا ہے کہ جو ان کے ریلیٹیوز ہیں وہ عدالت میں جائے، اس کو وہ سنیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. میں تو چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو جو ہے نا ٹرائل کیوں ہمارے جو ورکرز ہیں، جو اس کی فیملیز ہیں، اس کو اندر نہیں آنے چاہ رہے. تو میں اس حوالے سے جو ہے نا سیریس کنسرن ہوں کہ سپریم کورٹ کی فیملی کو جو ہے نا دینا چاہیے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو انکوائر کروں گا، جو بھی پارٹیز کی طرف سے ہیلپ ہوگی. اسد قیصر صاحب، مولانا فضل الرحمان کیا اندر سے آ رہی ہے؟ دیکھیے، اچھی بات یہ ہے کہ آج چھٹا دن ہے اور تقریباً اب سائفر کی اپیل کو آنریبل ججز کو سنتے ہوئے تقریباً 10 گھنٹے سے اوپر ہو چکے ہیں. جو اگر میں ٹائم کو کیلکولیٹ کروں تو کیس اب تقریباً کنکلوڈ ہونے کے قریب ہے، کیونکہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، فارن آفس کی ورکنگ ہے اور پورے سائفر کے میکنزم کو سمجھنا ہوتا ہے. ججز نے یہ احتیاط سے کرنے کا ایک مرحلہ ہے، ہم اس سے گزر رہے ہیں اس وقت. اور آج بڑے تحمل سے تمام ایویڈنس جو ہے فارن آفس کے گواہان کا، وہ آج ججز کو پڑھ کے سنایا گیا اور انہوں نے بعض ایسپیکٹس کو ایویڈنس کو سمجھا، اس کی موومنٹ کو سمجھا، اس کے گارڈینز کسٹوڈینز کو سمجھا اور کچھ سوالات انہوں نے اٹھائے جس پر میں ان کو اسسٹ کرتا رہا. سو اب دوبارہ معاملہ سائفر کی اپیل کا کل تک کے لیے ملتوی ہے. رمضان ایک فیکٹر ہے، مگر پھر بھی آنریبل ججز روزانہ 2 گھنٹے ہمیں دیتے ہیں اور ان 2 گھنٹوں میں ہم اس سارے پروسیس کو بڑے تحمل سے ہم بھی اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں، کیونکہ یہ پروسیکیوشن کا سب سے سیریس اور سنجیدہ الزام اور معاملہ ہے. سو اس پر اسی سنجیدگی سے اسسٹ بھی کرنا چاہیے. سو اب امید کرتے ہیں کہ کل کے دن تک تمام ایویڈنس مکمل ہو جائے گا اور کل باقاعدہ میں اپنے سبمیشنز کا، جس کو ہم کلوزنگ سپیچ کہتے ہیں، فارمولیٹ کروں گا اور تمام فائنل آرگیومنٹس کل ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں امید کرتا ہوں کہ سائفر کا کیس 1 نہیں تو 2 پیشیوں پر کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے. آج کے جو سوال تھی اس میں کون سی اہم ریمارکس جج صاحبان کی جانب سے دیے گئے اور کیا سرکار کی جانب سے مطمئن کیا گیا جج صاحبان کو؟ دیکھیں، ایک تو آج ایڈوکیٹ جنرل آفس آج نہیں موجود تھا. جیل اتھارٹیز سے کچھ رپورٹس طلب کی ہوئی تھیں انہوں نے، آج وہ بھی نہیں آئی تھی، جس پر ججز نے they were not too happy with it کہ وہ ٹائملی کیوں نہیں موجود تھے، جبکہ کتنا امپورٹنٹ کیس جو ہے وہ سنا جا رہا ہے اس وقت. مگر ساتھ ہی ساتھ میں جو ورکنگ ہے سارے پروسیس کی، باہر سے میسج آنے کی، یہاں ریسیو کرنے کی، اس کی کاپیاں بننے کی، اس کے انچارج، اس کے کسٹوڈینز، یہ کیسے سارا پروسیس ہوتا ہے، کس حد تک ڈاکیومنٹ شیئر ہوتا ہے، کیا ٹائم لائنز ہیں، کب دی جاتی ہے، کب واپس آتی ہے. سو یہ تمام باتیں آج اپیل میں ہوئی. سو آج آئی ایم شیور جج صاحب کے آگے کافی کلیئرٹی ہے، دونوں ججز کے آگے، کہ یہ سائفر کی موومنٹ کیا ہے اور اس کے پروٹوکولز کیا ہیں اور رولز کیا ہیں، لا کیا ہے جو سائفر کے ساری موومنٹ کو اور اس کی کانفیڈینشیلٹی کو اور اس کی ڈسٹرکشن کو ریگولیٹ کرتا ہے جو قانون. آج اس پر کافی معاونت جو ہے وہ ہم نے ججز کو دی. سو ونس اگین معاملہ سب جوڈس ہے، معاملہ اس وقت نیئرنگ اٹس کنکلوژن ہے، معاملہ نیئرنگ اٹس لاجیکل کنکلوژن ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ دی آرگیومنٹس ول فائنڈ فیور اور بوتھ دی اپیلنٹس ول بی آنریبلی ایکویٹڈ فرام دی چارجز. انشاءاللہ یہ فائنل آرگیومنٹس ہم کرنے والے ہیں. تھینک یو. اگر ایکویٹڈ نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ کے پاس کیا آپشن ہوں گے؟ میں نے اس آپشن کے متعلق نہ سوچا ہے، نہ میرے ذہن میں آتی ہے ایکویٹل، آؤٹ آف کوسچن. لیکن کیا سوچنا نہیں چاہیے کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے میں عدالت کی جانب سے؟ ایسا کبھی نہیں سوچتا. دیٹس ناٹ مائی وے آف تھنکنگ. دس از اے کیس آف ایکویٹل اینڈ دیر ول بی ایکویٹل. جس طرح لگ رہا ہے جن ٹیکنیکلٹیز پہ کھیلا جا رہا ہے اس سے تو وہ ریمانڈ بیک کے چانسز لگ رہے ہیں. اب مجھے یہ لگتا ہے آپ جب بھی مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، آپ ریمانڈ کے اوپر سوال پوچھتے ہیں. جب میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، لیکن جب ایک اپیل کو سنتے ہوئے اتنے دن ہو چکے ہوتے ہیں، یہ ہرگز ریمانڈ کی طرف نہیں جا رہا. آپ کا سوال ہمیشہ ریمانڈ کی طرف آپ لے جانا چاہتے ہیں.
اور کوئی نہیں جا رہا, بس صرف سر یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ماضی میں دیکھا ہے بلے کا نشان عدالتیں ایسے ہی کر رہی ہیں جس کوئی کا بات نقصان پارٹی کو ہو رہا ہے. نہیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ایڈجوڈیکیٹ کر رہے ہیں دونوں ججز, اور ہم بھی احتیاط سے چل رہے ہیں, سو انشاءاللہ شاید ہمارے سوالوں سے نئی راہیں کھلے اس لیے پوچھتے ہیں. سلمان صفدر صاحب, آپ نے 25 رمضان کی بات کی تھی کہ خان صاحب کی رہائی ہو سکتی ہے, دیگر مروت صاحب بھی کہہ چکے ہیں, تو کیا ابھی آپ اس بیان پر قائم ہیں؟ میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں, آپ ہمیں کوئی سے 3 دن, اب میں کہہ نہیں سکتا, اور لوگوں کا حق نہیں مارنا چاہیے, اور لوگوں کے معاملات بھی لگے ہوتے ہیں, رمضان کا فیکٹر بھی ہے. یہ بھی بات میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ رمضان میں کیا ٹائم ہو گیا ہے, 4:05 تک ججز نے کیس سنا ہے, ہم صرف شکریہ ادا کر سکتے ہیں ان کا. رمضان فیکٹر ایلیمنٹ ہے, مگر سائفر اٹس نیئرنگ اٹس کنکلوژن. اسٹریٹ اوے منڈے کو توشہ خانہ کی اپیل فکسڈ ہے, وہ بھی 1 دن کی اپیل ہے, اس سے اوپر اس کو ٹائم نہیں ہے. میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ یہ عید سے پہلے رمضان کے اندر ہی خان صاحب کے تمام کیسز جو ہیں وہ ڈیسائیڈ ہو سکتے ہیں, اور ان سب کیسز میں ایکویٹل دیکھ رہا ہوں. پہلا کیس ہی سب سے امپورٹنٹ کیس ہے سائفر کا جو اس وقت چل رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جو سائفر میں ہوگا وہی باقی کیسز میں ہوگا. تھینک یو.